یہ شہر کراچی جو عروس البلاد رہا ہے، جو عالم اسلام کا بھی سب سے بڑا شہر ہے اور جو پاکستان کی بھی معاشی ہب ہے، آج کراچی کا حال منجو دڑوں کے کھندرات سے زیادہ بدتر ہے۔ کراچی جماعت اسلامی نے کراچی کے حقوق کے لیے ایک مہم اور تحریک جاری رکھی ہوئی ہے۔ کراچی کے حقوق کی تحریک آج مختلف گلیوں کوچوں کے اندر پہنچ چکی ہے اور محلے محلے لوگوں کو منظم کر کے کراچی کے لوگوں کے ساتھ جو حکومتوں نے، حال کی حکومتوں نے، ماضی کی حکومتوں نے، وفاقی حکومت نے، صوبائی حکومت نے جو استحصال کا رویہ رکھا ہے، آج اس رویے کو بے نقاب کرنے کے لیے جماعت اسلامی ضلع جنوبی کے تحت ہونے والا یہ مظاہرہ اس بات کی علامت ہے کہ آج کراچی کے اندر بسنے والے، آج کراچی کے اندر رہنے والے، آج کراچی کے اندر تجارت کرنے والے، آج کراچی کے اندر کراچی کی رونقوں کو بحال کرنے والے سراپا احتجاج کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس شہر کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ رکھا گیا ہے کہ جو پاکستان کے اکنامی ہب ہے، جو پاکستان کو ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، جو سندھ کو 90% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، لیکن آج کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے بسنے والوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ آج کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے اس سرد موسم کے اندر، کراچی کے اندر چولہوں کے اندر گیس موجود نہیں ہے۔ آج کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ کراچی کی گلیوں اور سڑکوں پر تارکول کا نام موجود نہیں ہے، کوئی سڑک موجود نہیں ہے، سیوریج کا نظام تباہ ہے، پانی کا نظام تباہ ہے، پارک ویران ہے، اسپتالوں کی صورتحال زب و حال ہے، درسگاہیں، تعلیمی ادارے، اسکول، کالجز، یونیورسٹی اپنی روداد غم رو رہے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ ارباب اختیار جو کھربوں کا بجٹ رکھتے ہیں صرف اپنی عیاشیوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان بنتی ہے، حکومت پاکستان ختم ہوتی ہے، حکومت سندھ بنتی ہے، حکومت سندھ ختم ہوتی ہے، ایک بلدیاتی نظام آتا ہے چلا جاتا ہے، دوسرا بلدیاتی نظام آتا ہے چلا جاتا ہے، کچھ لوگ کونسلرز کے نام سے متعارف ہوتے ہیں، کچھ لوگ یو سی ناظم اور چیئرمین کے نام سے متعارف ہوتے ہیں، کچھ لوگ ڈسٹرکٹ کے چیئرمین بنتے ہیں، کوئی وائس چیئرمین بن کر آتا ہے، کوئی شہر کراچی کا میئر بن کر آتا ہے، لیکن کراچی کی اس صورتحال کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اس کا ظلم، اسی طرح اس کے ساتھ استحصال، اسی طرح اس کی زبوحالی اپنی داستان بیان کر رہی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ ملک کے اقتدار اور اختیار کو تحفظ دینے والے بھی ریت میں منہ ڈال کر بیٹھے ہیں کہ اس شہر کراچی کے اندر جو پورے پاکستان کی پرورش کرتا ہے، جو پورے پاکستان کی نگہداشت کرتا ہے، یہاں پر خیبر سے آنے والا بستا ہے، یہاں پر بلوچستان سے آنے والا بستا ہے، یہاں پر کشمیر سے آنے والا بستا ہے، یہاں پر پنجاب سے آنے والا بستا ہے، یہاں کے اندرون سندھ سے آنے والا بستا ہے، سب کا معاشی بوجھ بانٹتا ہے، سب کے چولہوں کی آگ جلاتا ہے، سب کے بچوں کو پالنے کا انتظام کرتا ہے، لیکن یہ شہر کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر پارک زب و حال ہے، یہاں اسپتال نہیں ہے، اسپتال موجود ہے تو صحت کی سہولیات موجود نہیں ہے، پیراسیٹامول کی گولی کے لیے بھی ایک سفارش کی پرچی لکھوانی پڑتی ہے، ایک انجیکشن لگوانے کے لیے بھی کسی سے بات کرنی پڑتی ہے، اور لیاری اور کراچی اور نارتھ کراچی اور ملیر اور شاہ فیصل کالونی اور کلفٹن اور بلس روڈ اور لالو کھیت اور رنچھوڑ لائن اور اورنگی ٹاؤن اور بلدیا ٹاؤن، کورنگی، لانڈی، کون سا ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر سرکاری ڈسپینسری کے اندر نزلے اور بخار کا علاج ایسا کر دیا جائے کہ جس کے نتیجے میں کسی کو میڈیکل اسٹور کی طرف دوڑنے کی ضرورت نہ پڑے، کسی کو پرائیویٹ ڈاکٹر کی طرف جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ سرکاری نوکریوں کے اوپر قبضہ ہے، بھرتیاں ہوتی ہیں، ڈاکٹرز کے نام پر بھرتی ہوتی ہے، سیاسی بھرتی ہوتی ہے، جمعداروں کے نام پر بھرتی ہوتی ہے، سیاسی بھرتی ہوتی ہے، مختلف
मुख्तलिफ महकमों के अंदर सिर्फ जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने वालों की बुनियाद के ऊपर लोगों को जमा किया जाता है। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये सिर्फ कराची के शहरियों का इस्तेहसाल नहीं करते, बल्कि जिनकी पार्टियों के अंदर लोग मौजूद होते हैं उनके झंडे उठाते हैं, उनकी माओं की भी चूड़ियां बेच करके रिश्वत की रकम से नौकरियां फरोख्त की जाती है। आज इस शहर की सूरत हाल ये है कि इसके अंदर 3 करोड़ से ज्यादा लोग बसते हैं, लेकिन हमारे शुमारियाती इदारे, हमारे मुल्क के इदारे इस आबादी को भी कम गिनते हैं और 1.5 करोड़ बताते हैं। जब आबादी को कम गिना जाएगा, जब निशानदही दुरुस्त नहीं होगी, जब शहरी को तस्लीम नहीं किया जाएगा, जब उसके वजूद को माना नहीं जाएगा, तो फिर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट कैसे जनरेट किया जाएगा, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट कैसे की जाएगी। और यही सूरत हाल इस पूरे शहर कराची की है। मैं आपको बताऊं कि कल मैंने सिंध असेंबली के अंदर हुकूक कराची के इस मसले के ऊपर कराची के अंदर एक अर्जेंट मोशन पेश की, तहरीक इल्तवा पेश की। वो तहरीक इल्तवा ये थी कि कराची के अंदर सफाई का, सेवरेज का, पीने के पानी का मसला मौजूद है जो नापैद है, इसको असेंबली के अंदर ज़ेर बहस लाया जाए। जो एक सेशन असेंबली का एक दिन का इजलास जिसके ऊपर 70 लाख रुपए खर्च होते हैं, वहां पर क्या होता है? सिर्फ 27, सिर्फ टैक्सों की थप और उसके नतीजे में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना। जब वहां काम की बात करने के लिए कोशिश की जाए तो उस तहरीक इल्तवा को जिसके ऊपर 2 घंटे शहर कराची के लोगों के मसले के ऊपर डिस्कशन होती थी, जिसकी तजावीज़ कैबिनेट के अंदर जानी थी, सिंध हुकूमत की जालिमाना पॉलिसी के तहत, सिंध हुकूमत के रवा रवैये के तहत उस एडजमेंट मोशन को, उस तहरीक इल्तवा को मुस्तरद कर दिया जाता है। और वो ये कहते हैं कि आपकी तहरीक इल्तवा, आपका ये मसला, आपका पानी का मसला, आपकी सफाई का मसला, आपकी सेवरेज का मसला, ये तो अवामी मफाद का मसला नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ वजीर आला सिंध से, जो कई मैं वजीर आला सिंध से पूछना चाहता हूँ, जो आप कई एकड़ की जमीन के ऊपर अपना महल बना करके अवाम के टैक्सों के पैसों के ऊपर, अवाम के टैक्सों के पैसों के ऊपर अय्याशी कर रहे हैं, क्या आपको कराची की गंदगी नजर नहीं आती? क्या कराची के अंदर गंदा पानी गलियों में बहता हुआ नजर नहीं आता? क्या कराची के अंदर चूल्हों के अंदर गायब गैस नजर नहीं आती? क्या कराची के नौजवानों की बेरोजगारी नजर नहीं आती? क्या कराची के अस्पतालों की ज़बूहाली नजर नहीं आती? आप कहते हैं कि ये मसला कराची के शहरियों के मफाद का मसला नहीं है। अगर बात करनी है तो इस पर बात की जाए कि हुकूमत ने क्या किया है, हुकूमत की डेवलपमेंट साइड के ऊपर क्या बात हुई है। तो मैं बताता हूं कि हुकूमत ने क्या किया है। पिछले दिनों एक और स्कैंडल सामने आया है, और वो स्कैंडल ये है कि खरबों रुपए दादू के गुमनाम लोगों के अकाउंट के अंदर फाइनेंस के पहुंचा दिए गए हैं। और जब इंक्वायरी की गई तो जिनके नाम अकाउंट था उनको पता नहीं था कि उनके नाम से अकाउंट है। ये पैसा किसी के बाप का पैसा नहीं था, ये अवाम के टैक्सों का पैसा था। करप्शन, करप्शन, करप्शन हुकूमतों का काम है, हुकूमतों का काम है। सिंध हुकूमत ने भी करप्शन की है, वफाकी हुकूमत ने भी करप्शन की है। जो तब्दीली के नाम पर आए थे, जो कराची के लोगों से झोली भर भर के वोट लेकर के आए थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी इस कराची के साथ यही किया। सिर्फ ऐलान किए, सिर्फ ख्वाब दिखाए, सिर्फ तब्दीली के नारे दिखाए। तब्दीली ये आई कि पहले कभी सर्दियों के मौसम में सिर्फ गैस 10 दिन गायब हो जाती थी, अब तो कराची के कई इलाके हैं साल के 12 महीने चूल्हों में गैस नहीं होती। तब्दीली ये आई है कि पहले गर्मियों में पानी का शॉर्टेज होता था, अब तो सर्दियों के अंदर भी नलकों के अंदर पानी नहीं है। तब्दीली ये आई है कि अस्पतालों के अंदर इलाज हुआ करता था, आज कोविड के आड़ में सारे डिपार्टमेंट, सारे शोबाजात बंद कर दिए गए हैं। हेपेटाइटिस का मर्ज है तो वो भी कोरोना, डायलिसिस का मर्ज है तो वो भी कोरोना, यरकान का मर्ज है तो वो भी कोरोना, टीबी का मर्ज है तो वो भी कोरोना। इस कोरोना ने अपनी वबा के साथ तो जो काम किया है, लेकिन हुकूमतों में बैठे हुए लोगों के दिमागों पर कोरोना है,
اور اس کورونا نے صرف کرپشن کرونا کا عنوان سجایا ہے اور ہر طرف کرپشن جاری ہے۔ آج سندھ کے اس شہر کراچی کے اندر آج کراچی کے حقوق کی ترجمانی کرنے کے لیے، کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے انجینئر حافظ نعیم الرحمان ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں اس موقع پر حکومت سندھ سے بھی، وفاقی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے حق ہمارے گھروں کی دہلیز کے اوپر پہنچا دو، ورنہ یہ جماعت اسلامی ہے جس نے شہر کراچی کی خدمت کی ہے، عبدالستار اغوانی کے عنوان سے شہر کراچی کو بنایا ہے۔ یہ جماعت اسلامی ہے کہ جس نے نعمت اللہ خان کے ساتھ مل کے شہر کراچی کو بنایا ہے، اور یہ شہر کراچی ہے کہ جس کے پاس انجینئر حافظ نعیم الرحمان ہے۔ اگر آپ ہمارے حقوق ہماری دہلیزوں پر نہیں پہنچاؤ گے، جب آپ میرٹ کی بنیاد پر روزگار نہیں دو گے، جب آپ ہماری درجاؤں سے تعلیمی بساط کو لپیٹ لو گے، تو پھر یہ شہر کراچی کے لوگ ہیں، یہ شہر کراچی کے لوگ وہ لوگ نہیں ہیں جو سڑکوں کو بند کر کے بیٹھیں گے۔ یہ شہر کراچی کے وہ لوگ ہیں کہ جو تمہاری پناہ گاہوں کو بند کر دیں گے، تمہیں نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا، جانے کا راستہ نہیں ملے گا، فرار ہونے کا راستہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا میں اس موقع پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسائل، ہمارے ریسورسز، ہمارے بچوں کی کفالت، ان کی ترقی، ان کی تعلیم، ان کے روزگار، ان کے صحت، ان کے شہر کی ڈیولپمنٹ پر خرچ ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہو تو آپ ان مسندوں پر حکومتوں کی بیٹھنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ فوری طور پر مستعفی ہو جاؤ، فوری طور پر ہمارے وسائل، ہمارے اختیارات، ہمارے قانون اچھے لوگوں کے حوالے کرنے کا انتظام کرو۔ میں اس موقع کے اوپر انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پورے شہر کراچی کے گلی کوچوں میں جا کر ایک بار پھر اس جد و جہد کی، اس تحریک کو توانا کیا ہے، اور مظلوموں کی آواز کو اس کے اندر اپنی آواز ملا کر کے ارباب اختیار تک پہنچائی ہے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کی یہ جد و جہد، آپ کی یہ تحریک انشاءاللہ کراچی کے حقوق دلوائے گی اور کراچی کو ایک نئے دور کے اندر داخل کرے گی۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔